یہاں پہ ذاتی کسی کا معاملہ نہیں ہے، بی بی یہ جمہوریت کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کو سر یہ تو کوئی بات نہیں چیئرمین صاحب، چیئرمین صاحب آپ کی چیئر دیکھیں یہ کل رولنگ کی آئی ہے، پلیز جب آپ کی باری آگی آپ جواب دے دیں۔ دیکھیں آپ اس ایوان کا ڈیکورم خراب نہ کریں پلیز پلیز۔ نہیں سر ایسے نہیں ہوگا پھر۔ دیکھیں آپ فلک ناز صاحبہ آپ کے چیئرمین نے وہ کراس قانون کوئسچن نہ کریں، بنایا تھا۔ کراس کوئسچن نہ کریں پلیز۔ آپ سن لیں، آپ سن لیں، جب آپ سن لیں جب آپ کی باری آئے گی جواب دے دینا۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے اور یہ کہتے کہ اس امینڈمنٹ اس کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ میں جو ہے نا آپ یہ کوئی ترامیم لائیں، کوئی بات کرے اس پہ، کوئی ڈسکشن کرتے اس کے اوپر، کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوتی، کمیٹیز میں جاتے، اپنی کوئی امینڈمنٹس لاتے۔ کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی اور بس پامال کر دیا۔ یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے، کوئی ڈسکشن کرے، بتائیں تو۔ حامد صاحب نہیں آتے اس بات پہ۔ حامد صاحب آپ کے اپنے ہی چیئرمین جو ہے نا سگنیٹری تھے اس کے، آپ کے تو سگنیٹری تھے وہ۔ اس کو رہنے دو ادھر پھر۔ آپ رہنے دیکھیں، پہلے میں نے کہا اگر ہم تھوڑا سا صبر کا مادہ پیدا کر لیں، دونوں طرف ایک دوسرے کی باتیں سن لیں، ہم نے آپ کی میٹھی کھٹی باتیں سن لیں، ہماری بھی سن لیں آپ۔ دورانی صاحب پلیز آپ اپنی سپیچ کریں اور چیئر سے مخاطب ہو سکتے۔ نہ کریں چیئرمین صاحب جیل میں۔ چیئرمین صاحب پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس۔ چیئرمین صاحب پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس۔ ختم ہی ختم خان پہ۔ چیئرمین صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا وہ کیوں بننی چاہیے۔ جناب چیئرمین سپریم کورٹ میں آج کے دن میں بھی 50,000 کیسز پینڈنگ میں ہیں۔ سال 2022 سے 23 سے 24 اور 24 سے 25 ہر سال 10,000 نئے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں اور 10,000 کیسز ہی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں۔ تو جو 50,000 کیسز ہیں وہ کیسے ڈسپوز آف ہوں گے؟ کیا 5 سال کے لیے لوگ ویٹ کریں گے؟ 5 سال کی مدت لگے گی ان کو جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے؟ یہ کوئی ان میں سے یہ نہیں، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے جی۔ بس ہم جو ہے نا وہ قید اور اس کی بات ہے۔ دوسری بات ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیا بشرا بٹ صاحبہ پلیز۔ چیئرمین صاحب ہم ہمیشہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ساؤنڈ سسٹم لگا یہ بھی جرمنی کا یہ ہے، تو جرمنی میں بھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پہ۔ اٹلی میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسپین میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جن کے ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی نہیں کرتا۔ ان کے اپنے چیئرمین جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اپنے چیئرمین سگنیٹری تھے اس کے، آج یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ جو ہے نا انہیں مسئلہ ہے۔ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ تو ذرا بیان کرے۔ آپ مسئلہ بیان نہیں کر رہے ہیں اور آپ صرف کہتے ہیں کہ جی پامالی ہو گئی۔ چیئرمین صاحب کچھ یہاں پہ باتیں ہوئی جمہوریت کے حوالے سے، کہتے جی ہمارا سمبل چھین لیا گیا۔ ان سے یہ پوچھیں جب ان کا سمبل چھینا گیا کس قانون کے تحت وہ سمبل چھینا گیا اور وہ قانون کس نے بنایا تھا؟ دیکھیں آپ فلک ناز صاحبہ آپ کے چیئرمین نے کراس کوئسچن نہ کریں، کراس کوئسچن نہ کریں پلیز۔ آپ سن لیں، آپ سن لیں، جب آپ کی باری آئے گی جواب دے دینا۔ چیئرمین صاحب 2022 میں ہی جنازہ نکال لیا تھا انہوں نے جمہوریت کا، جب انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی، اس میں خود ہی امینڈمنٹ کی، خود ہی گڑھا کھودا اور خود ہی اس گڑھے میں گر گئی ہے۔ انہیں کس نے روکا تھا اب انٹرا پارٹی الیکشنز کرنے سے؟ کس نے کہا تھا اب انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے نا وہ دستور کے مطابق نہ کریں؟ کرتے جہاں پہ جماعت اسلامی کے بھی جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں پارلیمان لیڈر، ان پہ کیوں پابندی نہیں لگی؟ ان کے چیئرمین کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ ان کے پریزیڈنٹ کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ یہاں پہ ذاتی کسی کا معاملہ نہیں ہے، بی بی یہ جمہوریت کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کو سر یہ تو کوئی بات نہیں چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب آپ کی چیئر دیکھیں یہ کل رولنگ کی آئی ہے، پلیز جب آپ کی باری آگی آپ جواب دے دیں۔ دیکھیں آپ اس ایوان کا ڈیکورم خراب نہ کریں پلیز پلیز۔ نہیں سر ایسے نہیں ہوگا پھر۔ چیئرمین صاحب پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس۔ سر یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے سر۔ جی دورانی صاحب۔ جناب چیئرمین دا بیسٹ پارٹ، ہیئر کمز دا بیسٹ پارٹ۔ چیئرمین صاحب دا بیسٹ پارٹ الیکشن ہونے کے بعد انہیں کس نے کہا جا کے ایس آئی سی جوائن کریں؟ پی ٹی آئی کا ختم ہو چکی تھی اس وقت۔ ان کے چیئرمین صاحب ریسٹور دا آرڈر پلیز۔ چیئرمین صاحب آپ ان کو بولنے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی آپ جواب دے دیں۔ چیئرمین صاحب آپ انہیں ذرا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پڑھی لکھی جماعت ہونے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھی لکھی جماعت ہیں تو برائے مہربانی خاموشی سے عزت سے سنیں ذرا باتیں۔
جناب چیئرمین 41 بندے انڈیپینڈنٹ لکھتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر. اس کے بعد ان کے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجک موو تھی جو ہم نے جا کے ایس آئی سی جوائن کی. کیوں کی آپ نے ایس آئی سی جوائن؟ آپ نے اپنی شناخت کھو دی. آپ پی ٹی آئی غائب ہو گئی کیا؟ پی ٹی آئی کا سمبل گیا تھا نا, پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہوئی تھی. پی ٹی آئی میں چلے آپ شامل ہو جاتے. تو یہ خود اپنے ہی غلطیوں کو اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے. ان کا تو جناب چیئرمین ان کا تو صرف سمبل ہی اگر یہ کہتے چھنا تھا. ہماری تو شناخت چھینی گئی تھی 2018 سینٹ الیکشن میں. آپ خود گنوائے اس میں. آپ خود 2018 میں جب آئے تھے, جب میاں نواز شریف کو ڈیپوز کر دیا گیا تو پی ایم ایل این کو تو انہوں نے کہا جی آپ پی ایم ایل این کے ممبر ہی نہیں ہو سکتے, آپ لکھ ہی نہیں سکتے وہاں پہ. ہم تو کسی کے پاس شکایت لے کے نہیں گئے, ہم تو کبھی نہیں روئے. ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ تو نہیں کہا آپ نے ہمارے شناخت ہم سے چھین لی. ہم الیکشن لڑے, کامیاب ہوئے, اس ہاؤس کے ممبر بن گئے ہم. یہ ان کا صرف ایک ہی جو ہے نا وہ ظلم زیادتی کی داستان اپنی صرف بیان کر رہے ہیں, کانٹینٹ کوئی نہیں ہے. جناب چیئرمین یہاں پہ بات ہوئی ڈیموکریسی کی, جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے. ایک ممبر نے یہاں پہ بات کی, جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے. خان صاحب نہیں ہوں گے تو جمہوریت جو ہے نا وہ دھڑکتے پھڑکتے ہوئے جو ہے نا مر جائے گی. یہاں پر ہمارے جو ہے نا یہ انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے جو ہے نا سینئر ممبران ہیں, پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تائید بھی کریں گے. 2002 میں جب ریفرینڈم ہوا تھا مشرف صاحب کا, مشرف صاحب کو ایک ڈکٹیٹر کو کس نے ووٹ دیا تھا؟ عمران خان صاحب نے. وہ ان کے پولنگ ایجنٹ تھے, انہوں نے ووٹ دیا ایک ڈکٹیٹر کو. جناب چیئرمین مشرف صاحب کا ایک انٹرویو ہے, آج بھی موجود ہے, جس میں کہتے ہیں کہ عمران خان میرے پاس آئے, انہوں نے کہا آپ مجھے 100 ممبرز دے دیں میں پرائم منسٹر بنوں گا. وہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں, ایک ڈکٹیٹر حکومت کے سامنے ان کا پرائم منسٹر بننے کو تیار تھے. آج یہ ہمیں ڈیموکریسی سکھائیں گے؟ آج یہ جمہوریت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ علمبردار بنے ہوئے ڈیموکریسی کے. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ کس نے کہا تھا جو ہے نا وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ کل یہاں پہ کسی نے بات کی کہ جی ضیاء الحق صاحب جو ہے نا وہ کس کے باپ تھے؟ کس نے کہا تھا اپنے جلسے میں کہ آرمی چیف جو ہے وہ حکومت وہ قوم کا باپ ہے؟ یہ ہمیں خدا کے لیے آپ جمہوریت جو ہے نا سکھائیں, آپ ہمیں نہ بتائیں. جناب چیئرمین آپ خود گواہ ہیں, 52 منٹ میں 52 بل اسی ہاؤس سے پاس ہوئے تھے. کہاں گئی ڈیموکریسی اس وقت؟ 52 بل آپ کو یاد ہوگا. اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 50 آرڈیننس انہوں نے دیے. یہ ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ہاؤس کی پامالی ہو رہی ہے. 50 آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو. 50 سے زیادہ آرڈیننس انہوں نے پاس کیے. ایک سال میں صرف 11 آرڈیننس تھے. پھر یہاں پہ بات ہوئی سیاسی اسیران کی. جناب چیئرمین صرف یہ کہتے ہیں ہم سیاسی اسیر ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ قید و بند کی سزائیں دی گئی ہیں. مجرم سیاسی اسیر نہیں ہوتا جناب چیئرمین. منی لانڈرنگ کرنے والا سیاسی اسیر نہیں ہوتا. آپ سنیں تقریر کے جی پلیز. ملک کے خلاف بغاوت کرنے والے سیاسی اسیر نہیں ہوتے. انفارمیشن منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے خواجہ آصف کس کیس میں انہیں اندر کیا تھا؟ آج تک کوئی پروف کر سکے؟ ہم پیشیوں پہ جاتے رہے. خواجہ سعد رفیق کس لیے انہیں اندر کیا گیا تھا؟ کیوں ان کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے؟ مرد اور خواجہ ثناء اللہ, رانا ثناء اللہ کے لیے جناب چیئرمین اسٹینڈنگ آرڈرز تھی ہیں کہ ان کے جو سیل تھا اس سیل میں منسٹر فار انفارمیشن اس چیز کی تائید بھی کریں گے. رانا ثناء اللہ کی یہ دیکھیں پھر شروع ہو گئے. جناب چیئرمین عادت سے مجبور ہیں. آپ اپنے چیئر سے سپیچ کریں, چیئر کو. جناب چیئرمین رانا ثناء اللہ کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ ان کے فرش پہ چینی گرایا جائے تاکہ وہاں پہ چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو یہ اذیت دے سکیں. یہ کیسا سیاسی اسیر ہے جس کو 8 کمرے دیے گئے ہیں؟ یہ کیسا سیاسی اسیر ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. منسٹر تارڑ صاحب یہ مجھے بتائیں یہ کون سا اسیر ہے جس کو 8 کمرے دیے جاتے ہیں؟ کون سا اسیر ہے جس کو 8 مشقتی دیے جاتے ہیں؟ کس اسیر کو دیسی مرغی اور شہد جو ہے نا صبح ناشتے میں اور جم بھی دیا جاتا ہے اور لائبریری بھی دی جاتی ہے؟ کس اسیر کو جو ہے نا دیے گئے ہیں مجھے بتائیں. آج تک مسرور صاحب بھی قید و بند میں رہے ہیں, چیئرمین صاحب بھی قید و بند میں رہے ہیں. محسن عزیز صاحب پلیز. یہ وہ سپیچ ہو رہی ہے پوائنٹ آف آرڈر, آپ وہ سپیچ کر رہے ہیں, جب وہ ہو جائے اس کے بعد پلیز آپ بیٹھیں. فوزیہ ارشد صاحبہ آپ بیٹھیں. فوزیہ ارشد صاحبہ جب آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لیں. سر ایسا جی آغا صاحب, تو میونسپل کارپوریشن میں نہیں ہوتا. جی آغا صاحب پلیز سر.
چپ کرائیں سر. پلیز سر خالد صاحب آپ جناب بیٹھیں. چیئرمین یہاں بات ہوئی اگر خان آپ بیٹھے خالد صاحب. آپ رولنگ تو دیں. آپ بیٹھے پلیز. آپ بیٹھے پلیز. آپ بیٹھے. جناب چیئرمین پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس. جناب چیئرمین یہاں پہ کہا گیا عمران خان صاحب کو اگر رہا نہیں کیا گیا, ایک شخص نے کہا یہاں پہ, تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بلوچستان میں اور کے پی میں حالات بڑے خراب ہیں. بالکل خراب ہیں وہاں پہ, لیکن کس کی وجہ سے خراب ہے جناب چیئرمین؟ 2018 تک خیبر سے لے کر یہ کیا بات ہے. آپ بیٹھ جاؤ. جناب چیئرمین ان کو یا تو کہیے مجھے بٹھا دو. انہیں کوئی بولنے دے پھر. بولیں آپ بولیں. جناب چیئرمین 2018 تک خیبر سے لے کے کراچی تک امن ہو گیا تھا. پھر کیا ہوا ایسا؟ پھر کیا ہوا؟ کہاں پہ ٹی فینٹاسٹک تھا؟ کس نے 4000 طالبان جو ہے نا اپنے جیل سے نکالے؟ کہاں سے یہ دہشت گردی واپس آئی؟ کہاں یہ جو آج جو ہمارے افواج قوم اپنی جو جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, ہر دن جو ہے وہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں, کیوں جو ہے نہیں آج کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ ان کے اپنے ہی ایک ممبر نے اپنے ہی اسپیچ میں یہ بات کی کہ جی افغانی جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ زیادہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, اسی لیے آپ انہیں ایک دفعہ خان صاحب کو باہر لے آئیں. جب خان صاحب آئیں گے مذاکرات کر لیں گے ان کے ساتھ تو وہ معاملات طے پا جائیں گے. اسی لیے تو پھر ہم نے ان کا نام طالبان خان رکھا تھا, کیونکہ وہ طالبان کے سپورٹ میں ہیں. انہوں نے آج تک طالبان کو سپورٹ کیا, انہوں نے 4000 بندے ریلیز کیے. آغا صاحب آپ تھوڑا بل کی طرف بھی آ جائیں. آغا صاحب بل کی طرف بھی آ جائیں. جناب چیئرمین بات سیدھی سی ہے, بل میں کوئی 5 سے 6 میجر امینڈمنٹس ہیں, ان میں سے کسی پہ انہوں نے صرف ایک پہ بات کی جس پہ مجھے بڑی خوشی ہے. اس کا مطلب وہ باقی 4 یا 5 تو انہوں نے جو ہے نا من تسلیم کر لیے ہیں. رہ گئی اس ایک کی بات جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہے تھے, اس پہ بھی تو ان کے اپنے ہی تاحیات چیئرمین نے, وہ ان کے سگنیٹری ہیں, تو اگر وہ اس کے سگنیٹری بھی ہیں, باقیوں پہ انہیں مسئلہ نہیں ہے, یہ بس تنقید برے تنقید کر رہے ہیں. جیسے کل جو ہے وہ اقبال ڈے تھا, تو اقبال ڈے پہ ہم یہاں پہ ریزولوشن پیش کر رہے تھے, تو جب ریزولوشن ایک یونینیمس ریزولوشن ہاؤس کی طرف سے جانا چاہیے تھا, تو ریزولوشن پاس کرتے وقت ان کے اپنے پارلیمانی لیڈر نے بھی اس پہ سگنیچر کیا تھا, لیکن کیونکہ تنقید کرنی تھی انہوں نے, تو ان میں سے ایک ممبر کھڑے انہوں نے کہا نہیں جی میری امینڈمنٹ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم. تو ہر چیز پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, ہر چیز کو آپ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کوئی پازیٹیو نظر سے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ کو بل پہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کسی بھی امینڈمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, جس پہ ایشو ہے اس کے آپ کے خود سگنیٹری ہیں, تو پھر آپ کس قوم کو برائے خدا را بیوقوف نہ بنائیں, خدا را گمراہ نہ کریں اس قوم کو, اس قوم کے نوجوانوں کو آپ گمراہ نہ کریں. ٹھیک ہے, میری استدعا ہوگی.